اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف ود روبینہ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ ایک نبوی اور قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ محرم المحرم کے مہینے کا خاص وظیفہ ہے، یعنی کہ خاص دن کا وظیفہ ہے۔ یہ 8ویں محرم کا وظیفہ ہے۔ جو شخص 8ویں محرم کو، 9 محرم کو اور 10 محرم کو یہ وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ وہ جس مقصد کے لیے بھی کرے گا وہ مقصد اس کا کامیاب ہوگا۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے اور طاقتور ہے۔ یہ اللہ کے نام بہت بابرکت والے نام ہے۔ جو شخص محرم المحرم میں یعنی کہ 8 محرم اور 9 محرم اور 10 محرم یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ تعالی پورا سال اس کو رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ دولت بے شمار آ جائے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دولت کہاں سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے سے مدد فرمائے گا۔ اور جو لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں یا تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں، مجبور ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ وظیفہ ضرور کریں اور 3 دن یہ وظیفہ کریں۔ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی غیبی خزانے سے ان لوگوں کی مدد فرمائے گا۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے رزق آیا ہے، کہاں سے دولت آئی ہے۔ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے بھائی کیا کیا ہے کہ آپ ایک دم اچانک سے امیر ہو گئے ہیں، آپ کے گھر میں اتنا پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، کہاں سے آئی؟ جب آپ یہ وظیفہ اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، یعنی کہ ہر روز یہ وظیفہ کریں گے، پھر تو آپ شہرت کی بلندیوں کو چھو لیں گے۔ آپ کو شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، آپ کا ایک مقام ہوگا، ایک نام ہوگا اور آپ کے پاس بنگلہ، گاڑی، سب کچھ آپ کے پاس ہوگا۔ یہ سب کچھ آپ کو تب ہی مل سکتا ہے جب آپ اپنی زندگی میں یہ وظیفہ اپنا لیں گے، تو جیسا کہ ہر روز یہ وظیفہ کریں گے تب ہی آپ کو یہ سب کچھ مل سکتا ہے۔ جلدی کریں، 8 محرم کو یہ وظیفہ آپ شروع کر دیں۔ جو لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں پھر وہ رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، تو رشتہ دار باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اس کی تو عادت ہی ہو گئی ہے، کون روز اس کی مدد کرے۔ انہیں چاہیے کہ یہ لمحہ ضائع نہ کرے، یہ دن ضائع نہ کرے۔ ہم لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بہانہ لگا دیتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم رب سے کیسے مانگے؟ بھئی جب آپ بیمار ہیں تو آپ کو تو رب کے آگے زیادہ جھکنا چاہیے، رب سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھ کر رو رو کر اپنے رب کے آگے دعا مانگے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی عطا کرے گا اور دنیا کا مال بھی عطا کرے گا، دولت بھی عطا کرے گا۔ جو لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری تو کبھی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، جتنی مرضی ہم دعا مانگ لیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، انہیں چاہیے کہ محرم المحرم میں یہ وظیفہ کریں اور دعا مانگیں، تو پھر دیکھنا کہ آپ کی دعا کس طرح قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں، جن کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہوتے ہیں، جن کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بہت فضیلت ہوتی ہے اور قبولیت کی ہوتی ہے۔ کچھ منٹ ایسے ہوتے ہیں اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کی قبولیت ہوتی ہے۔ جو کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی مانگیں اور ہمارا رب فوری وہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہمیں خود تلاش کرنا چاہیے کہ وہ مہینے کون سے ہیں، وہ دن کون سے ہیں، وہ راتیں کون سی ہیں اور وہ لمحے کون سے ہیں، وہ منٹ کون سے ہیں۔ جب ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو ہمیں تھوڑی بہت ہی محنت تو کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو یعنی اپنے جسم کو، اپنے آپ کو تھوڑی بہت ہی تکلیف دینی پڑے گی،
जैसा कि रात को देर से इबादत करते रहना, या फिर 9 और 10 मुहर्रम को सारी रात जाकर, पूरी रात जाकर इबादत करना। जब हम अल्लाह को राजी करेंगे तो फिर हमको अल्लाह पाक से मांगना भी नहीं पड़ेगा, अल्लाह खुद ही अता फरमा देता है, अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है अपने बंदे पर और अपनी अताओं के दरवाजे खोल देता है। मुहर्रम अल मुहर्रम का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। हमें चाहिए कि इस महीने का ज़्यादा से ज़्यादा एहतराम करें, यानी कि 7 मुहर्रम हमें चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा एहतराम करें। 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम हमें बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए। और साथ ही हमें ये भी सोचना चाहिए कि पानी का कम इस्तेमाल करें और पानी अज़ाया मत करें। फिर अगर हम कोशिश करें अपने मोहल्ले में और या फिर यहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना हो, उस रास्ते में पानी की सबील लगा दें, क्योंकि इन दिनों में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की सबील लाएं और पानी का एहतराम करें, पानी को अज़ाया मत करें। और जब हम पानी पिए तो हम उन प्यारों को याद रखें, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन, अली असगर, अली अकबर और उन शहीदों को, करबला के जो शहीद है उनको याद रखें और अहले बैतल को याद रखें। मेरा यकीन है कि खुदा ताला हम सब पर बहुत राज़ी हो जाएगा जब हम इस महीने का अदब व एहतराम करेंगे। ख़ास तौर पर ये जो 10 दिन है, अब पीछे जो 7, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा एहतराम करें, अदब करें, तो अल्लाह पाक हम पर बहुत राज़ी हो जाएगा और मेहरबान हो जाएगा। क्योंकि 7 मुहर्रम को अहले बैतल का पानी बंद हुआ, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतराम करना चाहिए और पानी की कदर करनी चाहिए। इस महीने में, मुहर्रम अल मुहर्रम के महीने में, अगर हम वैसे ही इबादत करते रहे, यानी कि 5 वक्त की नमाज अदा करें और कुरान की तिलावत करें, सूरतें पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जिक्र करें और उनको याद रखें, दुरूदों के तोहफे और नजराने भेजें, तो अल्लाह ताला हम पर बहुत राज़ी हो जाएगा और मेहरबान हो जाएगा। जब हम नमाज पढ़कर रो रो कर रब के आगे दुआ मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तो अल्लाह ताला हमारी हर दुआ कबूल फरमाएगा। इस महीने के सदके और नवासा रसूल के सदके, अहले बैतल के सदके, करबला के शहीदों के सदके अल्लाह ताला हम सब की मफ़रत फरमाएगा और हम पर अपनी रहमत अता फरमाएगा और ख़ास नज़ूल अता फरमाएगा। और हम जो भी दुआ रो रो कर मांगेंगे वो दुआ हमारी कबूल फरमाएगा, ये मेरा यकीन है। चलिए वजीफ़े की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है उन्हें चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें और साथ शेयर भी करें, कमेंट भी करें। चलिए वजीफे का तरीका बता देती हूँ। आपने 5 नमाजों में से एक नमाज सेलेक्ट कर लेनी है। ये आपकी मर्जी है कि आपने 5 नमाजों में से किस नमाज के साथ, कौन सी नमाज के साथ ये वजीफा करना है। वजीफा आपने 8, 9 और 10 मुहर्रम, ये 3 दिन का वजीफा है। अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हैं तो आप सारी ज़िंदगी ये वजीफा कर सकते हैं। इस वजीफे से बहुत फ़ायदा होगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएगी, आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा ये वजीफा। वजीफे का तरीका ये है कि आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपने 141 मरतबा या गनियो, या अल्लाहू, या रहीमू, फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है, फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपने हाथ उठाकर अपने रब के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है।
پھر آپ کو ہر وظیفے میں یہ بتاتی ہوں، کہتی ہوں ضرور کریں۔ دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ وسیلہ ضرور ڈال لینا، نواسہ رسول کا صدقہ مانگ لینا، یعنی کہ حضرت امام حسین کا صدقہ، علی اصغر کا صدقہ، علی اکبر کا صدقہ، فاطمہ الزہرا کا صدقہ، بی بی زینب کا صدقہ، بی بی سکینہ کا صدقہ اور بی بی سغرا کا صدقہ، اور ان شہیدوں کا جو کربلا میں شہادت پائے ان کا صدقہ، حضرت امام حسین نے جو سجدے میں گردن کا نذرانہ دیا ان کا صدقہ، جو نیزے پہ چڑھ کر قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، اس کا صدقہ مانگیں تو پھر دیکھیں میرے رب کی عطا کس طرح ہوتی ہے، رب آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے میں آپ دولت مانگ سکتے ہیں، شہرت مانگ سکتے ہیں، اولاد مانگ سکتے ہیں، اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ ہر مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ محرم المحرم فضیلتوں اور برکتوں والا ہے، کیونکہ نواسہ رسول بہت شانہ والا اور بلند مقام والا ہے، تو اس لیے آپ ان سب کے صدقے اور وسیلے ضرور مانگے۔ ان کے صدقوں سے ہی تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے، ان کے صدقوں سے ہی تو ہماری آخرت میں نجات ہوگی اور حشر میں اللہ تعالیٰ ان کے صدقوں سے ہی، ان کے وسیلوں سے ہی ہمیں معاف فرمائے گا اور جنت میں ہمیں مقام عطا فرمائے گا۔ چلیے آپ بھی میرے ساتھ مل کر یہ کہیں، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین لبیک، حسین لبیک، حسین لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ چلیے وظیفے کا وقت سماعت ہوا، اب آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی آپ لوگوں کی خدمت میں، تب تک کے لیے آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ، آمین ثم آمین۔